بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم، اسلام ایک اعتدال والا مذہب ہے، میں نہ روی والا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر نہ شدت ہے نہ ہی غفلت ہے، بلکہ ایک میں نہ روی اور معتدل مذہب ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں ہر کام کے اندر اعتدال سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ جو کام بھی ہے، ہمارے دنیاوی اعتبار سے کوئی کام ہو یا اخروی اعتبار سے کوئی کام ہو، کوئی کام بھی ہے، وہ دین کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے ہے، ہر کام کے اندر ہمیں اعتدال سے چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم جب قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے کھانے پینے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، کلو واشربو ولا تسرفو، کہ تم کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اور زیادتی نہ کرو۔ اب کھانے پینے کا حکم اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا، لیکن اس میں ساتھ یہ حکم دیا ولا تسرفو، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یعنی کھانا پینا تو ہے، لیکن میں نے روی سے کھانا ہے، جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا کھانا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا، ضرورت سے کم بھی نہیں کھانا کہ بالکل کمزور ہو جاؤ، اور ضرورت سے زیادہ بھی نہیں کھانا تو تمہارا نقصان ہو۔ ایسے ہی عبادت کے اندر بھی ہمیں میں نے روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسی بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، لگاتار روزے رکھتے اور پوری رات نفلیں پڑھتے رہتے، کھڑے رہتے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ سم و افطر، تو روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر، تو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کر۔ یعنی لگاتار بالکل لگاتار روزے رکھو، اور ایسے نہیں کہ لگاتار روزے رکھتے رہو اور اس سے تم کمزور ہو جاؤ، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ ساتھ یہ فرمایا نم و قم، یعنی تم سو بھی صحیح اور قیام بھی کرو۔ ایسا نہ کہ لگاتار تم قیام کرو اور رات کو سوئی نہیں، بلکہ تم نے سونا بھی ہے اور ساتھ کیا کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے۔ ایسے ہی ہمیں آواز کے اندر، بولنے کے اندر بھی میں نے روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اے نبی آپ اپنی آواز نماز میں بلند نہ کیجیے اور نہ ہی پست کیجیے، اور اس کے درمیانی راستہ اختیار کیجیے۔ اسی کی تفسیر ابن کثیر میں اندر علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ رات کو نکلے، دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت آہستہ آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا ایسا قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جس کو قرآن سنا رہا ہوں، جس سے میں مناجات کر رہا ہوں، وہ میری مناجات سن رہا ہے اور میری قرآن سن رہا ہے، یعنی اللہ کو سنا رہے ہیں اور وہ اللہ قرآن کو سن رہا ہے۔ پھر آگے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اونچی آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تو شیطان کو بھگا رہا ہوں، دوسرا جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا رہا ہوں۔ اب دونوں طرف، ایک طرف بہت آہستہ آواز، ایک طرف بہت اونچی آواز، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اے ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کرو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا آہستہ کرو، میں نے روی اختیار کرو۔ یعنی ہمیں اسلام نے ہمیں آواز کے اندر بھی میں نے روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اوپر اللہ کا بھی حق ہے، انسان کے اپنے جسم کا بھی حق ہے، انسان کے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، وَلِنَفْسِكَ حَقًّا، کہ تیری جان کا تیرے اوپر بھی حق ہے، وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے، وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اور ہر حق والے کو اس کا حق عطا کرو۔ اب حدیث شریف میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے اوپر جس کا حق ہے ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب ایک بندہ لگاتار روزہ رکھے، پوری رات نفلیں پڑھتے رہے، نہ گھر والوں سے ملے جلے، نہ اپنے بیوی بچوں سے ملے جلے، نہ اپنی بیوی کے پاس جائے، نہ گھر والوں کے پاس جائے، نہ ماں باپ کی خدمت کرے، جو اب ماں باپ کو اس کے اوپر حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، اس کی بیوی کا اس کے اوپر حق ہے، اور لوگوں کو اس کے اوپر حق ہے، یہ سارے حقوق کو وہ دبانے والا ہوگا، تلف کرنے والا ہوگا۔ تو لہذا ایسے ہی
ہم نے ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہے۔ اگر ہم مین روی سے چلتے رہیں گے، اعتدال والا راستہ اختیار کریں گے، تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر ہم ایک طرف چل پڑیں گے، اعتدال کو چھوڑ دیں گے، افراط و تفریط میں چل پڑیں گے، افراط میں نہیں بہت نیچے چلے گیا ہے، غفلت والی زندگی، اور تفریط یعنی بہت اوپر چلے گیا ہے، رہبانیت والی زندگی۔ اور اسلام کے اندر اور اس امت کے اندر رہبانیت کو منع فرمایا گیا، نہ رہبانیت ہے نہ غفلت ہے، بلکہ اعتدال والا درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر درمیانی راستہ اختیار کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، اور ہر کام میں درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، چاہے دنیاوی کام ہو، کھانا پینا ہو، اور کوئی معاملات ہوں، جو چیز بھی ہے، ہر کام کے اندر ہم نے میں نے روی والا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ اور ایسے اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، مثال طور پر رات کو قیام ہو گیا، قرآن کی تلاوت ہو گئی، ذکر عبادت ہو گیا، اور دن میں روزہ رکھنا ہے، تو ہر کام کے اندر کیا کرنا ہے؟ اعتدال سے کام لینا ہے۔ اگر اعتدال سے کام لیں گے تو ہم ہر حق والے کا حق بھی ادا کر سکیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم جتنے کیا نام اور اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔